جب تک ہم خود کرائسس پیدا نہیں کریں گے اور خود کرائسس کو مینیج نہیں کریں گے. دیکھیں ساری گیم ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، نشے کی بیماری میں، نشے کے علاج میں یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ آگے بڑھ کے خود سے کرائسس پیدا کر سکتے ہیں کسی چیز پہ سٹینڈ لے کے جو کہ پرنسپل کے مطابق ہے. کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سمپلی جب آپ گھروں میں زندگی گزارتے ہیں یا ہم معاشروں میں زندگی گزارتے ہیں تو گھروں میں بھی کوئی نہ کوئی فیملی ممبر کوئی نہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو اسٹریٹ وے کہنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ غلط کام مت کرو. اور جب آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط کام مت کرو تو وہ بحران پیدا کرتا ہے، کرائسس پیدا کرتا ہے. جب وہ کرائسس پیدا کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں چلو میں چپ رہتا ہوں، اور اس کے بعد آئندہ حالات اور خراب ہو جاتے ہیں. ایک یہ سچویشن ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ خود آگے بڑھ کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، اور آپ نے تیاری کر رکھی ہے کہ جب وہ کرائسس پیدا کرے گا تو آپ اس کرائسس کو مینیج کریں گے. آپ کرائسس سے بھاگتے نہیں ہیں، آپ سیدھی کھری بات کرتے ہیں لگی لپٹی کے بغیر، جو اللہ کا حکم ہے کہ سیدھی کھری لگی لپٹی کے بغیر بات کرو. اور پھر اس کے نتیجے میں جو بے چینی پیدا ہوتی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بے چینی کو سیٹل کریں، اس بے چینی کو ٹھیک کریں اپنی وزڈم کے ساتھ، اپنے مذاکرات کے ساتھ. اور اگر دوسرا بندہ ڈسرپشن کاز کرتا ہے، دروازوں کو ٹھڈے مارتا ہے، ٹی وی کو گراتا ہے، موبائل فون کو توڑتا ہے، گاڑی کو ڈینٹ ڈالتا ہے، تو پھر آپ بندوبست رکھو کہ وہ ایسا نہ کر سکے. اسے ایک پیار بھری گرفت میں لے لیں کہ وہ ایسا نہ کر سکے. جب وہ ایسا نہیں کر سکے گا تو نیچرلی آخر کار آپ اپنے سٹینڈ پہ قائم رہیں گے اور وہ سیٹل ہو جائے گا اس کا غصہ، اور آپ اپنی ریٹ اسٹیبلش کر لو گے تو آپ کے آئندہ حالات کیا ہوں گے؟ حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے. ناٹ اسٹرانگر، پرابلم سالونگ پوزیشن میں آ جائیں گے. ہمیں کوئی اسٹرانگر یا ویکر کی ضرورت نہیں، پرابلم سالونگ پوزیشن میں آپ آ جائیں گے. جب اگر آپ ایسا کریں گے کہ دوسرے بندے کے جذبات کو بھی ٹھنڈا رکھیں گے اور آپ اپنی بات پہ بھی قائم رہیں گے، تو نیچرلی اگر ایسا کریں گے کہ دوسرے بندے کے جذبات کو بھی آپ ٹھنڈا رکھیں گے اور آپ اپنی بات پہ بھی قائم رہیں گے، یو ول مینٹین یور اسٹینڈ اینڈ میک یور لوڈ ون کول، تو یو ول ہیو اے پرابلم سالونگ سچویشن. اور اگر وہ بھی گرم، آپ بھی گرم، دھکے کا جواب دھکا، اور بعد میں آپ بات مان جائیں گے جو وہ کہتا ہے اور اپنی بات کو چھوڑ دیں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک طرف آپ کے اثاثہ جات ہیں، ایک طرف یہ آپ کا اثاثہ ہے. آپ کا بڑا اثاثہ کون سا ہے؟ یہ. اور یہ آپ کو خطرے میں نظر آتا ہے. کیا آپ کو کوئی ایسا خطرہ ہے کہ یہ پیسہ میرے کام نہیں آئے گا اگر میں نشے سے نہ نکلا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ ہے مینوں نشے چوں نکلن دی کی ضرورت ہے؟ دیز آر ٹو پیراڈائمس، دیز آر ٹو پیراڈائمس کہ میرے کو پیسہ ہے مینوں کی پرابلم ہے. اور دوسری پیراڈائم ہے کہ دنیا کا کوئی پیسہ مجھے نہیں بچا سکتا. لاہور میں سینکڑوں کاروبار ایسے تھے جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے جب ان بچوں کے ہاتھ میں آئے جو ایڈکشن میں تھے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ایسے سینکڑوں کاروبار میں جانتا ہوں جو میں 50 سال سے دیکھ رہا تھا کہ وہ وینش ہو رہے ہیں. تو خسارہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے چہرے سے نظر آ رہا ہے، اور ابھی آپ کا منہ سے الفاظ نکالنے کو دل نہیں کرتا. دیکھیے کبھی کبھی ہمت کر کے ڈینائل سے نکلنا ضروری ہے. میں چند دن پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا، عید سے 2 دن پہلے میں اپنے ماں باپ کی قبر پہ گیا. وہ چھوٹا سا ایک احاطہ ہے جو ہم نے جو باؤنڈری بنائی ہوئی ہے، اس میں میرے والد اور والدہ اور میرے بڑے بھائی مدفون ہیں. اور میں صبح سویرے اپنی وائف کے ساتھ وہاں گیا تو ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے تو ریلیکس کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو میں نے ادھر وہ خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا تو میں نے کہا یہ ایگزیکٹلی وہ جگہ ہے جہاں مجھے آنا ہے. کہتے کوئی چنگی گل کرو مجھے. تو میں نے کہا چنگی گل کر رہے ہیں، اور کی کر رہے ہیں، اس میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ یہ ہے وہ ایگزیکٹلی وہ جگہ جہاں مجھے آنا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ منزل یہ ہے
اور بیچ میں بہت سارا سفر یا بہت تھوڑا سفر ہے. ٹھیک. تو جب آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے اور بیچ کا جو سفر ہوتا ہے جو زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا, تو آپ کے خیال میں ایک منزل ہوتی ہے جو کہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے, پھر سفر انفولڈ ہوتا چلا جاتا ہے, دھند چھٹتی جاتی ہے اور آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کافی مشکل ہوتا ہے اپنے بارے میں ایسے سوچنا کہ آپ ایک ایسی تکلیف کو اب محسوس کر رہے ہیں جو کہ ابھی آئی کوئی نہیں. اللہ کرے گا کہ نہیں آئے گی, لیکن جب اللہ کرے گا کہ یہ نہیں آئے گی اور آپ واپس مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے, یار میں تے سزا بھگت لئی, میں تے زندگی دے 2000 دن اے سزا بھگت لئی. ٹھیک ہے نا. آپ تو ایوری ڈے وہ کوڑے کھا رہے ہیں, میں تو 2000 دن ہر رات کو نہیں سویا, چین کی نیند نہیں سویا. وہ ایک فلم تھی فلم سٹار محمد علی کی جس میں اس کو 12 سال قید ہو جاتی ہے اور اخیر میں پھر ایک عدالت اس کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ عدالت کو کہتا ہے کہ جج صاحب میری زندگی کے 12 سال واپس کر دو. تو آپ کا بھی پھر نئی ریزینٹمنٹ آ جائے گی. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو تسی بھی کہو گے چلو یار خوش ہو جاؤ. میں نے والدین کو ریزینٹمنٹس کرتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کہتے ساڈا کی, والدین کہتے ساڈا کی, پھر وہ بار بار یہ اپنی طرف پھر کہتے ہیں میرا کی, حالانکہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ دن کا انتظار نہ کریں اچھی زندگی گزارنے کے لیے. آپ آج اچھی زندگی گزاریں. آپ کے اچھی زندگی گزارنے سے آپ کے بیٹے کی ریکوری بہتر ہوگی.